اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سید الابرار والنور الانوار وسر الاسرار۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 پھر سے شامل ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے اور اس میں قصہ آدم بیان کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اقساط میں نے قصہ آدم کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، انہیں علم الاسماء سکھا دیا گیا، فرشتوں پر ان کی برتری ظاہر ہو گئی، فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے غرور کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ پھر آپ کی خواہش پر حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ آپ اپنی زوجہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح کر دیا گیا۔ حضرت حوا کا حق مہر مقرر ہوا اور وہ تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 دفعہ درود بھیجنا، اور بعض جگہ پہ یہ 30 دفعہ بھی لکھا گیا ہے۔ ان دونوں کو دارالخلد میں رہنے سہنے کی اجازت ہوئی، لیکن ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جہاں سے چاہو جی بھر کے فراخی سے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ اور دوسری آیت جو سورہ اعراف کی ہے اس میں بھی یہی فرمایا گیا، وَفَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ ان دونوں آیات میں اس جوڑے کو جنت میں چلنے پھرنے کی آزادی کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے پاس جانے کی ممانعت کر دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے بارے میں کوئی تخصیص نہیں کی، تاہم احادیث میں مختلف روایت ہیں۔ سدی رحمت اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ درخت جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا وہ انگور کی بیل تھی۔ حضرات سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، حضرت شابی رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد بن قیس رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ یہود کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا۔ ابن جریر الطبری رحمت اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ سنبلہ خوشبودار گھاس کا پودا تھا۔ علامہ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت فرمایا ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی روایت کیا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے سوال اٹھایا کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے تناول کیا، اس طرح وہ درخت کون سا ہے جس کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت زیتون کا تھا۔
حضرات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عطیہ اوفی رحمۃ اللہ علیہ، ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ، محارب بن اسار رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن جنت میں اس کا دانہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل یمن کے حوالے سے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ یہ گندم کا پودا تھا، لیکن جنت میں اس کا دانہ جھاگ سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اور فرمایا ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ درخت جس کے کھانے سے روکا گیا تھا حدث یعنی انسانی ضرورت یعنی قضائے حاجات یا مباشرت سے کا باعث ہوتا تھا، اور جنت میں حدث کا وجود نہیں۔ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کو جنت میں آباد فرمایا اور اس درخت کے قریب جانے سے روکا تو اس درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے جھنڈ بنائے ہوئے تھیں۔ اس کا پھل فرشتے کھاتے تھے تاکہ ہمیشہ رہیں، اور اس کے کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کو منع کر دیا گیا۔ اس درخت کی تفصیل میں یہی 6 اقوال ہیں۔ علامہ ابو جعفر بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے کسی مخصوص درخت کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ایک قول ہے کہ یہ گندم کا پودا تھا، دوسرا قول ہے انگور کی بیل تھی، تیسرا قول ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا۔ ممکن ہے ان میں سے ہی کوئی درخت ہو، لیکن اس کا علم ہو جانے سے کوئی اہم فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور اس کا تعین نہ کر سکنے کی صورت میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اسے ہی ترجیح دیا ہے، اور یہی بات قرینے قیاس معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات تفسیر ابن کثیر میں علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کیسے ورگلایا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو ابلیس نے ورگلایا کہ وہ ممنوع درخت سے کچھ کھا لیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر پھسلا دیا شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ یعنی زوجین کچھ عرصہ تک جنت میں رہے اور خوب جی بھر کر کھاتے پیتے رہے۔ وہ اس درخت کے پاس سے بھی گزرتے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، وہ مسرور اور شاداں رہتے تھے۔ شیطان کو ان کی یہی شادمانی پسند نہیں آئی، وہ تو ازل سے ہی ان کا دشمن تھا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی چال چلی اور انہیں ورگلایا کہ وہ اس درخت میں سے کچھ کھا لیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ بعد نے تو یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئے اور شیطان نے چپکے سے ان کو یہ بات کہہ دی۔ کئی علماء نے اسرائیلی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سانپ کا ذکر بھی کیا ہے کہ شیطان جنت میں رہنے والے ایک سانپ کی
اسام کے منہ میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا کہ وہ اس ممنوع درخت سے پھل کھا لے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پھل کھانے کی ترغیب دی تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ لیکن یہ بات صرف ایک حقائق ہے۔ شیطان کا جنت میں داخلہ ممنوع تھا، وہ کسی بھی طرح جنت میں نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں البتہ اسے وسوسہ ڈالنے کی اجازت تھی، جس کے لیے اس کا جنت میں داخلہ ضروری نہیں تھا۔ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، اور انہیں کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے یا کہیں ہو نہ جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے۔ علامہ ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وسوسہ کے 2 معنی لکھے ہیں: الصوت الخفی، دھیمی دھیمی آواز، اور دوسرا ہے حدیث النفس، دل کے خیالات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہ قوت دی گئی تھی کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کے قلوب میں وسوسہ ڈال دے۔ قدیم فلاسفہ صوفیاء کرام کے نزدیک تو دور سے توجہ باطنی کا اثر مسلمات میں سے ہے، لیکن حکماء فلاسفہ بھی اس کے اشراکین دور دراز سے محض اپنی قلبی توجہ سے اپنے شاگردوں کی اصلاح و تربیت کیا کرتے تھے۔ مسمرزم میں بھی عامل محض اپنی توجہ سے معمول کو بے ہوش کرتا ہے اور اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرواتا ہے۔ لہذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا اور وہ اپنے آپ کو برہنہ دیکھنے لگے۔ ناظرین، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کیا غلطی سرزد ہوئی، یہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔